تو دوسرا واقعہ 31ویں ہجری کا ہوا یہ کہ میں نے بتایا تھا مدائن فتح ہوا، ایران فتح ہوا، تو وہاں اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ نہیں تھا جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر بھیجا تھا، وہ اس کا بیٹا ہی اس کو مار دیا، اور اس نے اپنے 17 بھائیوں کو بھی مار دیا، اور یہ بھی 1.25 سال ہی حکومت کر سکا، اس کے بعد مر گیا۔ اچھا، آپ نے کبھی سنا ہوگا یہ شیریں فرحات بول کے، کبھی کوئی ناول وغیرہ پڑھتے ہیں یا اردو میں ذرا دسترس رکھتے ہیں ان کو معلوم ہے، عشق و محبت کی کہانی میں لیلا مجنو مشہور ہیں، ایک مشہور ہیں شیریں فرحات۔ کیا مولوی صاحب تاخرات بھی وہ بھی آپ یہ شروع کر لیے نا بولنے کو، واقعہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ یہ عشق و محبت کی داستان میں 2 کیٹیگریز یعنی 2 کردار بہت مشہور ہیں۔ ایک لیلا مجنو کا، کیا مجنو مار کھایا تو لیلا روتی تھی، کہتے لیلا کو مارے تو مجنو روتا تھا، کہتے انہیں کہا کہ انہیں کہا کہ اتنی محبت کیے تھے۔ ایک یہ مشہور ہے۔ ایک عشق و محبت کی داستان میں ایک شیریں فرحات ہے جو خوبصورتی کے لحاظ سے اور محبت کے لحاظ سے مشہور ہے۔ یہ جو شیریں ہے نا، یہ شیریں اصل میں عیسائی تھی، اور یہ اس دور کی تھی جس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط لکھا تھا، اور وہ کسریٰ نے باقاعدہ جنگ کر کے جب عیسائیوں پر جنگ کی تو یہ جنگی قیدی بن کے شیریں اس کے پاس آ گئی، اس کے پاس جس کو اللہ کے رسول نے لیٹر بھیجا تھا، اس کا نام تھا خسرو پرویز۔ تو وہ بھی پاگل ہو اٹھا جب شیریں کو دیکھا، تو اس کے بعد وہ اسی کے پاس رہی بیوی بن کر، اور اس حیثیت سے کسریٰ کے ساتھ ایک طرح کا عیسائی تعلق بھی پیدا ہو گیا تھا۔ کیوں؟ شیریں عیسائی تھی۔ اس حیثیت سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ جس نے بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد روم کے بادشاہ ہرقل کو یہ لیٹر لکھا کہ شاہ کسریٰ کی طرف سے روم کے بادشاہ نہیں، روم کے کتے قیصر کے نام، رومی کو اتنا ذلیل کر کے لکھا، لیکن جب بیوی بنی نا تکیے کا جادو چلائی یہاں تک کہ وہ بھی عیسائیوں کے لیے نرم ہو گیا۔ بات سمجھ رہے نا؟ بیوی تھی، جب کیا ہے خسرو پرویز کو روکتی تھی کہ عیسائیوں کے خلاف یہ حکم مت دو، وہ حکم مت دو، میں تو ناراض ہو جاؤں گی، روتی پلاتی، تو وہ اتنا بڑا بھی کیا تھا بہادر بھی پھسل گیا، وہ بھی عیسائیوں کے لیے نرم ہو گیا۔ تو یہ تعلقات جب شیریں اور خسرو پرویز کے تھے تو اسے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا شہریار۔ شہریار کا بیٹا تھا یزدجرد، جو کہ اس وقت کا آج ہمارا موضوع ہے۔ جب مدائن فتح کی حضرت سعد ابن ابی وقاص، اس وقت بادشاہ تھا یزدجرد۔ اچھا، تو اب یہ کیا تھا کہ جیسے ہی مدائن فتح ہوا، ایک سٹی تھی، چھوڑ کے بھاگا، دوسری سٹی میں پناہ لی، دوسری بھی گئی تو تیسری میں گیا، تیسری گئی تو چوتھی میں گیا، ایران کے بہت سے بڑے بڑے سٹیوں میں بھاگتا یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے اس دور میں پہنچ گیا جہاں پر اس کے لیے کوئی سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اچھا، دوسری بات بھی سمجھو، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا جی، ایک آدمی بڑا رہ گیا کبھی کسی زمانے میں، اب وہ کتنا بھی بعد میں غریب ہو جائے، ذلیل ہو جائے، اس کی جو عظمت ہے نا لوگ نہیں بھولتے جلدی۔ ایک فقیر آگے کھانا مانگے گا تو آپ بولیں گے نہیں ہے جاؤ، ایک بڑا آدمی ایک زمانے میں تھا وہ فقیر بن کے آیا تو بولیں گے آؤ بھائی بستر بیٹھ کے کھا کو جاؤ بھائی، تمہاری وہ حالت میں دیکھ کو تھا، آج تمہیں یہ حالت ہو گئی۔ تو یہ نہیں بھولتے بہت جلد، اس کا جو اوپر کا جو کنڈیشن ہے وہ دماغ میں رہتا لوگوں کے۔ ایسے ہی یزدجرد کے ساتھ بھی ہوتا رہا، اس کے پاس آخر میں بھاگتا نہ فوج رہی، نہ حکومت رہی، نہ کچھ رہا، لیکن جس شہر میں جاتا لوگ بولتے، امیر خدا کے بولتا آپ ایک اتنے بڑے بادشاہ آج ہمارے پاس آئے، آپ ہی امیر بن جائیے، میں آپ کا شاگرد بن جاتا ہوں۔ آپ ویسے بھی کتنے بڑے بادشاہ تھے ایک زمانے میں۔ تو ایسے اپنی کیا ہے رعایا کو سمجھا کے وہاں رہتا رہا ہو، یہاں تک کہ آخری کنڈیشن 31 میں کیا ہوا، ایک مقام پہ پہنچا، وہاں اس کو فوج ایک اکٹھی ہو گئی تو وہاں بھی مسلمانوں سے لڑا، لیکن وہ فوج شکست کھائی تو وہاں سے مرو بھاگ گیا۔ مرو میں کیا ہوا کہ وہاں 2 سرداروں کے آس پاس میں حکومتیں تھیں، دونوں آ کے بولے آپ ہم سے بہت بڑے، آپ سے ملنا تھا تو ایک زمانے میں کیا کچھ کرنا پڑتا تھا، آج آپ کی یہ حالت، آپ خود بھاگ کے آ گئے، آج آپ کے ہوتے ہوئے ہم ہی کیا حکومت کرنے کی کبھی تمنا نہیں ہے، آپ ہی حکومت کیجئے۔ دونوں سرنڈر ہو کے دونوں وزیر بن گئے۔
اب اس میں دو وزیر جو پہلے تھے نا، جو اب بنے، وہ دونوں وزیروں کے اندر دشمنی چلتی رہتی تھی، تو بڑا میں بڑا. تو جیسے ہی یہ دونوں انڈر آ کے کیا ہے وزیر بن گئے اس کے، تو اب یہ چلتی رہی کہ یزدجرد سے قریب کون ہے. وہ امیر چاہتا تھا کہ یزدجرد اس کی بات مانے، یہ امیر چاہتا تھا کہ یزدجرد اس کی بات مانے. تو اب یزدجرد بھی کیا تھا، انسانی تھا، آخر کار ایک طرف جھک پڑا تو دوسرے امیر کو غصہ آ گیا. اب اس نے کیا کیا کہ اسے مارنے کی سازش کری. جب مارنے کی سازش ہوئی تو اس کو بھنک لگ گئی. وہ پہلا جو امیر تھا نا، اس نے بتا دیا کہ وہ سازش کر رہا ہے تجھے مارنے کی، اور وہ تھا بھی بیار و مددگار، اس وقت انہوں نے سپورٹ دیا تھا تو آ کے رہا تھا. تو وہاں سے پھر بھاگا. اب یہ بھاگا 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 یہاں تک کہ کیا ہے، بھاگتے بھاگتے اپنی نشانی چھپاتے 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 ایک آخری میں جو چکی بناتا تھا اس زمانے میں، جھوپڑی والا، اس کے گھر میں بولا جا کے بہت دن ہو گئے بھاگتے 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 بھاگتے، کھانا بھی نہیں ملا مجھے. کیا اگر تو مجھے پناہ دے سکتا ہے ایک رات کے لیے تو پناہ دے دے، اور کچھ کھانے کا ہے تو کھانے کا معاوضہ، کھانے کے لیے کچھ دے دے. اب مسئلہ اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا تھا کہ وہ اتنا بھی غریب بنتا لیکن اس کا لباس بتاتا کہ وہ بہت بڑا امیر ہے. اس کے ہیرے جواہرات والی پٹی جو عموماً بادشاہ پہنتے تھے، اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے کیا ہیں جواہرات، اس کی انگوٹھی انتہائی قیمتی ہیرا جڑا ہوا تھا. تو وہ کتنا بھی غریب بنے دیکھتے ہی پہچان سکتا تھا انسان کہ یہ غریب نہیں ہے، کوئی بہت بڑا ہے. تو چکی والا یہ تو نہیں پہچان سکا کہ یہ یزدجرد ہے، اتنا پہچان لیا کہ یہ بہت بڑا کوئی امیر ہے، پتہ نہیں اسے کیا پریشانی آ گئی. اس نے کہا کہ چلو سونا ہے نا جی، سو لو. وہ بیٹھ گئے. لیکن اسے کہاں جھوپڑی میں نیند آئے گی جو محلات میں سویا تھا. اب وہ جھوپڑی میں بیٹھ کے سوچ رہا تھا کہ میں سوؤں تو کیسے سوؤں. تو اس نے پوچھا کیا نیند نہیں آتی ہے؟ کہا کہ میں عام بستروں پہ بھی نہیں سوتا تھا. تو بات میں اس نے پوچھا تو اچھا تو کون ہے؟ اس نے کہہ دیا کہ میں یزدجرد ہوں، میں پورے ایران کا بادشاہ ہوں. اس نے کہا کہ پاگل چھوڑی لگتا ہے، دیوانہ بن گیا ہے کیا کہ میرے جھوپڑی میں بیٹھ کے کہتا ہے میں ایران کا بادشاہ ہوں. تو اسے لینا دینا نہیں تھا. تو اس نے پوچھا کہ اچھا ہونا کیا چاہیے؟ کہا کہ بہت دن سے کھایا نہیں، بہت دن سے کھایا نہیں. تو اس نے کھانا لا کے رکھا. اب یہ دیکھیے جو عادت پڑ جاتی ہے نا وہ لت کبھی نہیں جاتی. جب کھانا لا کے رکھ دیا گیا تو وہ کھانا دیکھتے بیٹھ گیا. تو اس غریب نے پوچھا کہ کھانا رکھ دیا، بھوک ہے، کھا لے. کہ میرا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی میں کھانا کھاتا تھا کوئی گانے والا ساتھ میں ہوتا تھا، آج کوئی گانے والا نہیں ہے تو کھایا نہیں جا رہا ہے. اب وہ حیرت میں پڑ گیا کہ گانے والا اتنی رات کو کہاں سے لاؤں میں. اس نے کہا کہ میرے پاس کوئی گانے والا نہیں ہے. اب کہ جاؤ تلاش کر کے دیکھو کوئی گانے والا مل جائے تو مل جائے، اسے لاؤ، وہ گانا گائے گا تو میں کھاؤں گا. وہ اصل میں خاص قسم کے بادشاہوں کے گوئیے ہوتے تھے اس زمانے میں. ان کو سلانے والا ایک ہوتا تھا، ان کو قصے کہانی سنانے والا ایک ہوتا تھا، ان کو مزاح سنانے والا ایک ہوتا تھا. الگ الگ کیٹیگری کے شاعر ہوتے تھے. جب جس کا موڈ ہوتا بادشاہ اس کو بلاتا. کبھی ہنسی کا موڈ ہوتا تو ہنسانے والے کو بلاتا، کبھی غمگی کا موڈ ہوتا غم کرنے والے کو، ویسے نظمیں پڑھتا ہو تو بادشاہ غمگین ہوتا. کبھی کیا ہے سونے کا موڈ سلانے والے کو بلاتا تو وہ سنتے سنتے سوتا. یہ سب کیا ہے اللے تللے ہیں، جب پیسہ آتا ہے تو یہ سب آتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ چیز کیا ہے کوئی نہیں ہے تو میں کھایا نہیں جا رہا ہے. تو اس نے پھر گیا، پھر اسے ایک جنا معلوم تھا ایک آدمی. اس نے کہا کہ چلو جی میں ایک گوئیے کو جانتا ہوں، میں بلا کے لے کے آتا. اب یہ گویا جو تھا نا، جو گانے والا تھا، وہ دراصل کیا ہے بڑا زیرک بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت میں بھی تھا. اس نے کہا کہ ایک انسان فقر و فاقے میں کھانے کے وقت اب بھی مزہ مانگتا ہے گانے کا تو ضرور یہ وہی ہوگا. وہ اسی وقت اندازہ کر لیا تھا. جب وہ آ کے دیکھا تو اسے پہچان لیا یہ یزدجرد ہے، پہچان لیا اس نے، لیکن بولا کچھ نہیں. اب بھی وہ تنے تنہا ہو کے بھی کروڑوں کا بادشاہ تھا. صرف اس کے لباس میں جو قیمتی لباس اور اس کے جواہرات تھے وہ قیمتی ترین تھے. تو اس نے کہا کہ میں کر تو دیتا ہوں آپ کے لیے گانا اور آپ کھانا کھا لیجئے. تو اس نے کھانا کھا لیا تو باہر نکل گئے دونوں مل کے. تو وہ چکی والے سے اس نے کہا کہ دیکھ یہ معمولی انسان نہیں ہے، بہت بڑا ہے اور تو جو چاہے کر کے کما سکتا ہے. یہ اشارہ دے کے چلا گیا. اب وہ اندر آیا، اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ یہ کتنا دے سکتا ہے. وہ چکی پیسنے والا تھا، اس کو 1 درہم بہت بڑی بات تھی.
وہ آ کے بولا کہ بادشاہ تمہاری بات سن کے میں نے کیا کیا کیا، آپ کو گرن والا بلا کے لایا، کھانا دیا، آپ کو رہنے کو جھوپڑی دی، مجھے کچھ دے دو، اس کے عوض مجھے بھی کچھ دے دو۔ اب بادشاہ کے پاس مسئلہ یہ تھا کہ چلر نہیں تھا، نقدی نہیں تھی، پیسہ نہیں تھا، ہیرے جواہرات تھے۔ اب بادشاہ نے کیا کیا، اپنی پٹی کھولی جو ہیرو جواہرات سے کروڑوں کے دینار کی تھی، اٹھا کے کہا کہ لے رکھ لے۔ نے کہا کہ بادشاہ یہ پتھر کی ترلے کو میں کیا بھی کرنے والا نہ ہوں، مجھے 4 درہم دو بولا۔ ابھی اس کے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 1 درہم بھی نہیں ہے۔ بولا منت سماجت کر کے باہا میں درہم نہیں ہے با میرے پاس، میں بعد میں بہت دیتا ہوں درہم، یہ کروڑوں درہم کا بھائی رکھ لے یہ۔ نے بولا مجھے کائی کوئی لے لے کو، میں کہاں پھروں، مجھے 4 درہم دے رہا تو بہت اچھا رنگا۔ اب بادشاہ بالکل سچ کہہ رہا تھا، اس کے پاس درہم نہیں ہے۔ یہ کیا سمجھ رہا تھا بیوقوف، جب اتنا بڑا پیسے والا خالی پٹی کروڑوں کی ہے، کتنے درہم اندر رکھا رنگا، ایسے وقت میں بھی دیتا نہیں دو مجھے انہیں یہ سوچ لے وہ تھا۔ آخر بادشاہ بالکل ہی کیا ہوگا، عاجز ہو گیا۔ بولا کہ بھائی میرے پاس درہم نہیں ہے، نقدی نہیں ہے، میرے ہیرے جواہرات ہیں، تو سمجھتا کیوں نہیں، کل صبح ہو جانے دو، میں تجھے کتنے درہم چاہے میں دیتا ہوں تجھے، اتنی رات کو کہاں میں ہیرے جواہرات جا کے توڑا سکتا ہوں۔ اسی سے سمجھ لو، یاد رکھ لو مسلمانوں، یہ دولت تم کھا کے پیٹ نہیں بھر سکتے۔ کبھی تمہاری حالت پیاس کی اور بھوک کی آ جائے، جو کما کے دھما کے تم نے کیا ہے، رشتہ داروں کو کاٹ کاٹ کر کے، باپ بیٹی سے کیا ہے لڑا کے، اور بیوی سے لڑ کے تم نے جو کچھ کیا، ماں کو گھر سے بھگا کے تم نے جو اکٹھا کیا، تمہارے ایک بھوک کو تمہارا روپیہ، تمہاری دولت، تمہارے ہیرے جواہرات پورے نہیں کر سکتے، تمہیں 1 گلاس پانی نہیں دے سکتے۔ سوچو کتنا بڑا بادشاہ تھا، کیا حال پہ مر رہا ہے دیکھو۔ اب وہ منت سماجت کر کے آخر کا بہت دن کا تھکا ہوا تھا، بھاگتے بھاگتے نیند ہی لگ گئی۔ اب یہ جو تھا کہ جاگتا رہا، جب یہ سو گیا تو اس نیت سے پھاوڑا اٹھایا، تلوار اٹھائی کہ یہ بھی جھوٹ بولتا ہے، میرے پاس کے درہم نہیں ہے، پتہ نہیں اس کے جیب میں کتنے درہم ہوں گے، یہ کہہ کے کیا ہے غصے سے اس پہ تلوار ماری، ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ لیکن جب لباس اتار کے دیکھا تو 1 درہم بھی نہیں ملا اس کو۔ کہاں رہ گئے؟ کیا تم کما کر کے عزت جیسا بادشاہ بن جاؤ گے؟ تبھی بھی موت تمہیں کہاں چھوڑے گی؟ کیا جمع کر کے رکھ لو گے؟ کیا کما کر کے رکھ لو گے؟ آج وہ بادشاہ جس کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا، بے یار و مددگار، ایک جھوپڑی میں 4 درہم نہ ادا کر کے مر رہا ہے۔ موت اسی کو کہتے ہیں میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ تمہاری دولت تمہیں کام آئے گی، نہ تمہارے کیا ہیں زر و جواہرات تمہارے کام آئیں گے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے وہیں جا کے مرنا ہے، تمہارا کفن نہیں بننا ہے تو نہیں بنے گا تمہارے اپنے پیسوں سے۔ ہاں، تم کس پہ گھمنڈ کر کے، ہم کس پہ گھمنڈ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہمیں بچا لے۔ اللہ اگر تقدیر میں لکھ دیا کہ اسے اس کے پیسے سے کفن بھی اس کا نہیں بننا ہے، حالات ایسے ہی پیدا ہوں گے کہ کفن بھی تمہارا نہیں بنے گا، غیروں کی مدد سے بنے گا۔ آپ کو ایک واقعہ بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑا مالدار تھا اور آپس میں رنجش تھی بزنس مین کی، ایک بزنس مین نے اسے قتل کر دیا، اور قتل بھی کہاں کیا؟ بالکل دور دریا کے پاس، اور وہاں دریا میں بہا دی باڑی کو، اور وہ باڑی تیرتی 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 دوسرے گاؤں کے ساحل پہ سے نکلی، جہاں کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ یہ کس کی باڑی ہے، اگر پہچانتا بھی اس وقت وہ پانی میں پھول گئی تھی جس سے پہچانی نہیں جاتی تھی کہ کس کی باڑی ہے۔ اب لاوارث باڑی کہہ کے لا کے مسجد میں رکھ دیا گیا۔ اب امام صاحب چیخنے لگے، امام صاحب چندے کا اعلان کرنے لگے، بھائی ایک لاوارث باڑی پڑی ہوئی ہے، اللہ کے لیے جمع کرو، کفن دینا ہے، اس کے لیے خرچہ ہے، کفن دفن کے خرچے کے لیے۔ تو وہاں گاؤں والے کوئی 1 روپیہ، کوئی 2 روپیہ، کوئی 5 روپیہ لا کے جمع کرتا رہا۔ ایک دن میں، وہ بہت غریب گاؤں تھا، ایک دن میں اس کی کیا ہے کفن کے لیے اس کا کپڑا تیار ہوا اور وہ کفن دے دیا گیا۔ کفن دے کے جب نماز جنازہ پڑھا کے دفنانے گئے تو دوسرے گاؤں والوں کو معلوم ہوا، اس کے اہل و عیال جو کروڑوں کے مالک تھے بھاگتے کرتے آئے اور کہا کہ
یہ دراصل ان سب کا مالک ہے. لیکن امام صاحب نے کہا لیکن اس کو تو کیا ہے, لوگوں کی بھیک کا کفن ہی اللہ نے لکھا تھا, یہی بھیک کا کفن اس کو مل گیا. اس کا اپنا کفن اسے نہیں ملا, اسی کفن میں دفنایا گیا. تو کس کے اوپر لنترانیاں ہیں, کس کے اوپر کیا ہے گھمنڈ ہے, کس کے اوپر سمجھتے ہو میں فلاں ابن فلاں ہوں. ارے بھائی کچھ نہیں ہے زندگی, اللہ ایک تو مارے گا, دوسرا کیسے مارتا ہے اس کا تمہیں وہ ہمیں گمان میں بھی نہیں ہوگا, ویسے مر جاؤ گے. کس کو چھوڑا ہے, کس کو بخشا ہے. دیکھو اس سے کیا ہے عبرت لو. کسرا جس کی سلطنتیں نہیں پہنچتی تھی, گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے ختم نہیں ہوتی تھی, ایک جھوپڑی والے کے پاس ترس کے مرتا ہے, اور وہ اتنا غصے میں ہوتا ہے کسرا کے اوپر, یزدجرج کے اوپر, کہ وہ پہلے تو کیا کرتا ہے منڈی کاٹتا ہے, پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے اس کا پیٹ چیرتا ہے, پھر پیٹ کا تمام اثاثہ نکال کے, تمام غلاظت نکال کے, تمام انتڑیاں نکال کے گھاس بھرتا ہے, پھر گھاس بھر کے اس کو پوٹلی کی طرح سیتا ہے, پھر لے جا کے, کیونکہ کہیں کل کے دن کسی کو معلوم نہ ہو جائے میں نے مارا ہے, اس وجہ سے کیا ہے اس کو وزنی کرتا ہے, وزنی کر کے اٹھا کے لے جا کے سمندر میں پھینکتا ہے. اب اس کے بعد وہ پٹا جو تھا, اس نے جو کہا تھا قیمتی, اسے یقین نہیں ہوتا, پھر بھی کیا کرتا ہے وہ پٹا, وہ جو قیمتی لباس اور اس کی انگوٹھی, یہ سب لے کے کیا کرتا ہے, کبھی کسی کو جا کے دے کے 4-5 درہم لے لوں گا, یہ سوچ کے کیا کرتا ہے اٹھا کے رکھ لیتا ہے. اب یہاں یہ ہوتا ہے, وہاں رومیوں میں جو بارڈر پہ رہتے ہیں, رومیوں میں ایک پادری اپنے کنیسا سے, اپنے گرجے سے باہر نکلتا ہے, اور اپنے جو کچھ بھی کیا ہے, بھائی لوگ اگر ادھر بھی بیٹھ سکتے ہیں تو بٹھائیے, کوئی مسئلہ نہیں, آنے والوں کو ادھر بھی بٹھائیے, جو کھڑے ہیں کیا ہیں بالکل خاموشی کے ساتھ, بیچ میں مت آئیں, کوئی بھی پیچھے سے آ کے بیٹھے, اور آوازیں نہ ہوں, اور ادھر ادھر نہ دیکھیں, آنے والوں کو دیکھنے کے لیے, ہم سننے کے لیے آئے ہیں. خاص کر بچے لوگ, ہمارے طلبہ وغیرہ یہاں آ جائیں, چیئر خالی چھوڑیں لوگوں کے لیے. تو غرض میں بیان کر رہا تھا کہ وہاں کا جو پادری تھا وہ باہر نکلا, اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے یہ آخری جو بادشاہ ایران کا تھا یزدجرج, وہ قتل ہو گیا ہے. تو وہ وہاں کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو آر دلاتا ہے, دیکھو یہ کون ہے پتہ ہے, جس کی نانی شیرین تھی, اور یہ شیرین ہم کو بہت ہیلپ کی, کئی گرجا بنوائے, کئی چیزوں میں ہمارے لیے کیا ہے کسرا سے حقوق دلوائے, آج اس کے بیٹے کو ہم ایسے چھوڑ دیں گے. تو وہ ایک پڑاؤ, ایک بڑی جماعت کو لے کے وہاں سے نکلتا ہے, پوچھتے ڈھونڈتے وہ چکی والے کے پاس پہنچتا ہے. اب چکی والے کے پاس جب دیکھتا ہے کہ اس کا پٹا ہے, اس کا لباس ہے, اس کی انگوٹھی ہے, اور وہ نہیں ہے, تو یہ شک میں آ جاتا ہے, اسے پکڑ لیتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا کیا تو نے لاش. اب جب دیکھتا ہے کہ جان چھوٹتی نظر نہیں آتی, تو کہتا ہے کہ میں نے ہی مارا, اور مار کے سمندر میں بہا دیا. پھر وہ لوگ جاتے ہیں سمندر میں, تلاش کرتے ہیں, آخرکار وہ پھولی ہوئی لاش ملتی ہے, جس کو اٹھا کے لے آ کے عیسائیوں کے قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے. آج بھی وہی ہے, عیسائیوں کے قبرستان میں اس کی خبر ہے. لیکن اب یہ چکی والا جو کیا نا, وہ بھی پہنچنا نا اپنے مراد کو, کوئی غلطی کر کے بچتا نہیں, یہاں ہی حساب چکتا کر دیتا اللہ تبارک و تعالی. تو اس چکی والے کو یہ لوگ لے جاتے ہیں, پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں وہ لوگ. تیری یہ جرات کہ تو نے کیا کیا, کسرا کو مار. نہ اسے ایک درہم ملتا ہے, نہ ایک دینار ملتا ہے, الٹا قتل کی سزا میں مرتا ہے. آخر وہ پٹا وغیرہ جو بھی لباس ملتا ہے, وہ لباس پورے یہ لوگ دبا کے لے جاتے ہیں, کیونکہ ایک جماعت کی شکل میں تھے, وہ اکیلے تھے. تو ایسے اس طرح کسرا کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے, اور یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا, جب کسرا ہلاک ہوگا لا کسرا بعدہ, پھر اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آئے گا. جب قیصر ہلاک ہوگا لا قیصر بعدہ, پھر اس کے بعد کوئی قیصر نہیں آئے گا. اس طرح اللہ کے رسول کی پیشن گوئی پوری ہوتی ہے کہ پھر نہ کسرا رہتا نہ قیصر رہتا, دونوں کے نام و نشان ہی مٹ جاتے. پھر اس کے بعد نہ کوئی کسرا پیدا ہوا آج تک, نہ کوئی قیصر پیدا ہوا. یہ چیز بھی 31ویں ہجری کے اندر